बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मदीहा अलमास आपके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपका और मेरा रब्ता एक अरसे तक जो नहीं हो पाया है उसकी कुछ वजूहात आपके सामने रखूँगी। बेसिक इसकी वजह जो है वो ये है कि मैंने लाहौर प्रेस क्लब के जो इलेक्शन है बाकायदा तौर पे कॉन्टेस्ट किए और लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन में बतौर नायब सदर मैं नायब सदर की उम्मीदवार थी। काफ़ी टफ रहा ये कंपटीशन और इसमें मेरी जितनी भी सहाफ़ी बिरादरी थी, उनकी मोहब्बत, उनकी सपोर्ट, उनके वोट और आप सबकी दुआओं और मोहब्बतों की वजह से और मेरे वालिदैन की दुआओं की वजह से अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जो इलेक्शन लाहौर प्रेस क्लब का कॉन्टेस्ट किया था, इस इलेक्शन में मुझे अल्लाह ने फ़तह याब किया है और मैं नायब सदर के ओहदे पर नामज़द हो चुकी हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जीत नसीब की है। तो यही वजह थी। वैसे तो बतौर अगर लाहौर प्रेस क्लब की मेंबर की बात की जाए तो 17 से ऑनवर्ड मैं मेंबर हूँ। मुझे लाहौर प्रेस क्लब की सियासत की ज़ाहिर थी, अब कुछ ना कुछ तो समझ बूझ थी, लेकिन एक कैंडिडेट के तौर पे लाहौर प्रेस क्लब की सियासत में बाकायदा एंट्री देना और फिर इतनी बड़ी सीट पर इलेक्शन लड़ना, ये मेरे लिए चूँकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। इस फर्स्ट एक्सपीरियंस की वजह से मैं बिज़ी इतनी ज़्यादा थी। काफ़ी इलेक्शन कैंपेन जो है इसमें बहुत ज़्यादा आपको जान मारनी पड़ती है, डोर टू डोर जाना पड़ता है, चैनल टू चैनल जाना पड़ता है, आपको एक एक बंदे से मिलना पड़ता है। कैंपेन आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी तो उतना ही आपका ज़ाहिर वोट बैंक भी बढ़ेगा। बहरहाल अल्लाह पाक का करम है और मसरूफियत कुछ इस तरह की थी। फिर बाद में इलेक्शन के रिज़ल्ट्स, फिर सेलिब्रेशंस, फिर अल्लाह ने इतना करम किया। 2026 का आगाज़ बहुत अच्छा रहा। अल्लाह ने मुझे कामयाबी से हमकिनार किया आप सबकी दुआओं की वजह से। उसके बाद माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक आ गया। रमज़ान में आपको पता है रूटीन ऐसी होती है, रमज़ान ट्रांसमिशंस, ईद ट्रांसमिशंस और ड्यूटी और ये सब, तो फिर व्लॉग करने का टाइम ही नहीं मिल सका। तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ और आपसे एक कमिटमेंट भी है कि अब ये जो राब्ता है ये रेगुलर जारी और सारी रहेगा। और इसमें जी इस सारे दौरानिए में बहुत बड़े चेंजेस आए, बहुत उतार चढ़ाव आए, बड़े बड़े चेंजेस इस तरह से कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जंग तो जारी थी, लेकिन उसके बाद ख़ान साहब पॉलिटिकल अगर पाकिस्तान की सूरत हाल की बात करें, पॉलिटिक्स में ख़ान साहब की सेहत को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखी गई। मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे, उनकी आँख, उनकी सेहत। और इस सारे दौरानिए में इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ख़ान साहब की जो बहनें हैं वो सबसे ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल रही। लेकिन इसमें जो ख़ित्ते की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जो अमेरिका और ईरान की जंग है, इसने ना सिर्फ ख़ित्ते को बल्कि पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है इसको मुतासिर किया, बल्कि ख़ित्ते में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और ये छेड़खानी जो है ये अमेरिका की तरफ से की गई थी इसराइल के साथ मिलकर के, लेकिन अल्लाह ताला ने हुसैनी लश्कर को पता दी है जी। इससे जो अपडेट्स हैं वो आज इससे आगाज़ करते हैं और ये आगाज़ जो है ये जारी आज का, फिर इस सिलसिले को जारी और सारी रखेंगे। तो अपडेट्स कुछ इस तरह से हैं नाज़रीन ग्रामी के डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाहिर हथियार डाल दिए हैं और हुसैनी लश्कर जो है उसको अल्लाह ने फ़तह नसीब की है। वो इस तरह से कि 5 दिनों का सीज़ फायर का ऐलान किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और ये सीज़ फायर जो है ना, ये मामले को दबाने की एक कोशिश है। ट्रंप जो है ना बाकायदा तौर पे मिन्नतों तरलों पर आ गया है कि सीज़ फायर का ऐलान करना ये कोई आसान काम नहीं है और ये कोई ऐम ही नहीं करता है। ये तब किया जाता है जब आप अंदर खाते आप ठुस हो चुके होते हैं, आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं। हाँ, बड़ा नुकसान हुआ है इसमें, तमाम उम्मत मुसलमान का, ख़ामनाई साहब की शहादत है, इसमें ईरान के सिपह सालार की शहादत है। तो ये जो 24 से 25 दिनों पर मुहित ये तमाम तर जंग है, इस जंग में अब आ कर के ट्रंप की तरफ से सीज़ फायर का ऐलान करना और कहना कि अभी ये एक ईरान के साथ मुआहदा जो है वो जारी और सारी है, इस मुआहदे में हम बातचीत कर रहे हैं तो मामलात हल हो जाएंगे, कशीदगी ख़त्म हो जाएगी। तो भाई ईरान का जो रद्द अमल है ना वो बड़ा साफ़ और क्लियर है। जी हाँ, ईरान जो है उसने सिर्फ यही साबित नहीं किया है कि वो ज़मीन की 7वीं तह तक पहुंच चुका है, बल्कि ईरान ने ये भी साबित किया है कि जो जंगें होती हैं वो हौसलों से लड़ी जाती हैं, जो जंगें होती हैं वो कामिल यकीन के साथ लड़ी जाती हैं, वो ईमान के साथ लड़ी जाती हैं। हुसैनी लश्कर जीत चुका है। ये ईरानी कौम ने साबित किया है कि जंगें हौसलों से लड़ते हैं और ये जीत इसी वजह से अल्लाह ने उनको नसीब, किसको मैं जीत इस वजह से कह रही हूँ कि सीज़ फायर का ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है।
اچھا جی، اور پھر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کے آپ ماما بننے کا امریکہ کو شوق ہے، اور اسی وجہ سے وہ کہ صرف جو ایران ہے وہ اٹامک پاور نہ بن سکے، اور لیکن ایران نے جس طرح سے ایک کے بعد ایک فضائی اڈوں کو نہ صرف امریکہ کی نشانہ بنایا بلکہ ان کی بقیہ ادھیڑ کے رکھنی ہے. آپ نہ ہرمز کو دیکھ لیں، آپ جس طرح سے بند کیا ہے تیل، پوری دنیا میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی بھی ایران نے کہا ہے، دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ نہ ہرمز کو اگر ہم کھولتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے ہم کھولیں گے کہ اس کی وہ پہلے والی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں رہیں گی. وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو کھولنا ہے اور کس طرح سے کام کرنا ہے. بہرحال یہ صورتحال ہے. اور ناظرین گرامی، اب جنگ اور اس کے اثرات نے پورے خطے کو جہاں اپنی لپیٹ میں لیا ہے، وہاں اس جنگ کے تھمنے اور ایران امریکہ کے درمیان کشیدگی کم ہونے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. وہ کشیدگی کس طرح سے، اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں. جی، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جو پاور پلانٹس ہیں ان پر حملے جب ملتوی کرنے کا جو حکم دیا ہے نا، وہ 5 دن کے لیے دیا گیا ہے ٹرمپ صاحب کی طرف سے. ٹرمپ کہتے ہیں 5 دن کے لیے جو ایران کے پاور پلانٹس ہیں اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے ہیں ان پر حملے مؤخر کر دیے جائیں، حملے نہ کیے جائیں. اس سٹیٹمنٹ، جب ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا، اس کو صرف چند گھنٹے آپ دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پوری تیل کا جو ہب ہے، جو اکانومی ہے، اس پہ کس طرح سے ایران نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہے. اور یہ جیسے ہی ٹرمپ کا اعلان ہوتا ہے تو اس کے بعد صورتحال آپ دیکھیں، ٹرمپ کے اس اعلان کے چند ہی گھنٹوں میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں اچانک کم ہو جاتی ہیں. امریکی خام تیل کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 12% کمی کے بعد وہ $88 فی بیرل تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ چند گھنٹوں کی میں بات کر رہی ہوں. ادھر ایرانی حکام سے ٹرمپ کہتے ہیں جی مثبت بات چیت ہو رہی ہے، مذاکرات اس پورے ہفتے میں، یہ جو ہفتہ چل رہا ہے، آج ٹیوزڈے ہے تو آج پورے ہفتے میں اس میں ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مذاکرات جاری رہیں گے. اور پھر ٹرمپ اس میں ڈیول سٹیٹمنٹ ہے، خود بھی ان کو یقین نہیں ہے کہ ٹرمپ کہہ کیا رہے ہوتے ہیں، کر کیا رہے ہوتے ہیں. امریکی صدر نے کہا ہے کہ یہ گارنٹی بھی نہیں دے سکتا کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اچھا، اکارڈنگ ٹو ٹرمپ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں وٹوکوف ہیں اور کشنر ہیں جو کہ ایرانی حکام سے مذاکرات کریں گے. اس میں جی کہا گیا ہے کہ 15 نکاتی ایک معاہدہ ہے، ایجنڈا ہے جو کہ ایران کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس میں پہلے جو 3 نکات ہیں ٹرمپ کے اکارڈنگ ان پہ رضامندی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ جوہری ہتھیاروں سے متعلق ہیں. یہ پہلے 3 پوائنٹس جس پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے رضامندی کا اظہار کر رہا ہے. اب ایران کا موقف بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور بڑا تفصیل سے رکھوں گی. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ فی الحال معاہدہ ہونے کی کوئی گارنٹی بھی نہیں میں دے سکتا ہوں. ایران کی موجودہ جو صورتحال ہے، ٹرمپ صاحب اس کو رجیم چینج کا بھی نام دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ رجیم چینج ہے. ایرانی قیادت ڈٹی کھڑی ہے. ایرانی قیادت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ خطہ چھوڑ دے، جب تک نقصانات پورے نہیں ہوتے ہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے، اسی طرح سے اٹیک پہ اٹیک کرتے رہیں گے. آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے مشیر، جنہوں نے امریکہ کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اب آنکھ کے بدلے ہم آنکھ نہیں بلکہ آنکھ کے بدلے ہم آپ سے سر لیں گے اور بدلہ لیں گے پورا. ایران کہتا ہے جی مذاکرات کی خبریں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ سب یہ ٹرمپ کی طرف اپنی سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ محض تیل کی مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور امریکہ اور اسرائیل کو بچانے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے. آپریشن حیدر قرار جس کی کہ 77ویں لہر ہے اور یہ جاری ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گی. ایران مذاکرات کو ڈھکوسلا قرار دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ اب بچنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل، تو ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہم کیسے یقین کریں، اور یہ حقیقت ہے. مذاکرات تو آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جاری تھے، پہلے بھی سالسیوں کی طرف سے کردار ادا کیا جا رہا تھا، اور یہ مذاکرات میں پاکستان، اس میں ترکیہ، یہ سب آپ کے سامنے، اس میں دوحہ آپ کے سامنے ہے، اس میں قطر آپ کے سامنے ہے. لیکن اس میں امریکہ نے یہ چھیڑ خانی کی تھی اور پہلا اٹیک کیا تھا، اور اب اٹیک کے بعد ایک اٹیک ایران کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اچھا جی، ٹرمپ کے داماد ہیں، پاکستان اس میں انوالو ہو چکا ہے، اور یہ اسلام آباد سے شہر اقتدار سے آپ کو خبر دینی ہے. جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے داماد، جی ہاں، جیرارڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف اسلام آباد میں مذاکرات میں شرکت کریں گے. اور یہ بات کس نے کی ہے؟ یہ اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کے بتائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ہم اسلام آباد جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا، اور اس میں جیرارڈ کشنر آ رہے ہیں، اسٹیو وٹکوف آ رہے ہیں اسلام آباد میں، اور یہاں پر آ کر کے مذاکرات میں شرکت کریں گے. پاکستان اسلام آباد میں واشنگٹن
اور ایران کے درمیان مذاکرات کی سہولت کاری کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاکستان اس وقت ترکیہ اور مصر کے ساتھ مل کر امریکہ اور ایران کے درمیان بیک ڈور چینل ڈپلومیسی اور پیغامات کی ترسیل میں کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ایران جی مسلسل ڈینائی ہے، امریکہ کہتا ہے جی کہ 5 دن کا سیز فائر ہے، مذاکرات ان سے جاری ہیں، 5 جو اس میں نکات ہیں وہ سامنے رکھے گئے ہیں۔ پہلے 3 نکات پہ وہ کہتا ہے امریکہ کے اتفاق ہو چکا ہے اور یہ جوہری معاہدوں سے ریلیٹڈ نکات ہیں۔ ایران کہہ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ پاکستان کہتا ہے کہ اب واقعی اسلام آباد جو ہے اپنا کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں پاکستان جو ہے سفارتی لحاظ سے کیا کردار ادا کرتا ہے، کہاں پہ پاکستان سٹینڈ کر رہا ہے، اور کیا واقعی پاکستان کوئی کردار ادا کر سکے گا موجودہ حکومت وقت اس خطے میں جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ آنے والے وقتوں میں تمام طرح سے حال مزید بھی آپ کے ساتھ کلیئر کروں گی، آپ کے سامنے رکھوں گی۔ آج کے اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے، آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، میرا اور رابطہ یوں جاری و ساری رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کمنٹس کیے گئے، پوچھا گیا کہ کہاں ہیں، کیوں نہیں ولاگ کر رہی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ یہ سلسلہ جو دوبارہ سے جاری و ساری رہے گا، آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے، خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔